اسد عمر صاحب، کیا اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو اب ملک گیر احتجاج کی جو کال دی ہے تو یہ مفاہمت اور مزاحمت دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی کیس میں یا خان صاحب کے کیس میں ایسا نہیں ہے، وہ مزاحمت پر ہی بلیو کرتے ہیں اور مزاحمت کو ہی لے کر چلتے ہیں؟ تو ابھی کے جو حالات ہیں تو مزاحمت ول ورک؟ جو ابھی کی صورتحال ہے تو مجھے تو کوئی نہیں پتا، اگر آپ کو کوئی پتا ہو تو اور بات ہے کہ کوئی مفاہمت کی حکومت کوئی کوشش کر رہی ہے، تو اس وقت تو کوئی مفاہمت کی آفر نہیں رکھی ہوئی سامنے جس کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس وقت تو بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے پارٹی، اور میرے خیال میں سوائے مزاحمت کے اور ان کے پاس کوئی اس وقت راستہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نادیہ، جس وقت یہ نومبر 26 جب ہوا اسلام آباد میں گولی چلی، لوگ شہید ہوئے، تو اس کے بعد ایک کوشش کی گئی اور حکومت اور تحریک انصاف دونوں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ساتھ بیٹھے، پہلی دفعہ وہ ساتھ بیٹھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ جو حکومتی ارکان تھے، اور مجھے پتا ہے کہ حکومت کی سائڈ پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ معاملات کو طریقے انصاف کے ساتھ کوئی مذاکرات کے ذریعے ان کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن ان کی پوزیشن اتنی کمزور کی گئی کہ یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے سینٹ چیئرمین ہیں، وہ کوئی طریقے انصاف کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے اجاز چودھری صاحب کے اسی درمیان جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور اجاز چودھری کو سینٹ لانے سے انکار کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی ناراض ہو گئے، انہوں نے سینٹ کا اجلاس جو ہے چیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ اتنی کمزوری دکھائی گئی حکومت کی سائٹ سے کہ جو اجاز چودھری کو اسمبلی کے سیشن میں ایک نہیں لا سکتے، سینٹ کے سیشن میں نہیں لا سکتے، تو وہ کیا کوئی فیصلے کریں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔